ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ تقوی والے ہیں ان کو جب شیطان پکڑ لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ بالکل ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ دیکھنے شروع ہو گئے ہیں. وہ پھر وہ ان کا دل بھی دیکھتا ہے، ان کی صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کا دل بھی دیکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل بھی مردہ اور آنکھیں بھی مردہ ہیں. وہ تو ظاہری چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے ہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آتی، جو کہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور جو اکیلے میں اور جو تنہائی کی عبادت ہے نا، ریا سے انشاءاللہ پاک ہوتی ہے. بہت چانسز ہے کہ وہ ریا سے پاک ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالصتاً ہوگی. اور جب انسان اللہ کے لیے خالصتاً کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے، کیونکہ اس میں سنسیریٹی ہوتی ہے. اس میں سنسیریٹی ہوتی ہے. جس عمل میں چاہے چھوٹے چھوٹا عمل ہے اس پہ سنسیریٹی ڈال دی جائے وہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے. اور بہت بڑا عمل جس میں ملاوٹ ہو اور لوگوں کی رضا شامل ہو وہ بالکل زیرو بن جاتا ہے. وہ جو عورت کام کے ساتھ دیتے ہیں نا، جو کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور جس نے ایک بھوکے کتے کو پانی پلایا، وہ اتنی چھوٹی سی حدیث نہیں ہے بلکہ اس میں ڈیٹیلز ہے. اس کی جو شرح میں کیا آتا ہے کہ وہ بیسیکلی جا رہی تھی، اس نے کتے کو دیکھا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمراز نہیں تھے، کوئی موبائل فونز نہیں تھے کہ اس کو ریکارڈ کرے. اس کو ترس آیا، وہ آؤٹ آف دا وے گئی، کنواں تھا، کنویں میں اس نے کودی، اپنے جوتے میں، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پانی بھرنے کے لیے، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور پھر اس نے کنویں میں چڑھنا ہے تو وہ کس طرح چڑھے گی؟ منہ سے جوتے کو پکڑا پانی والے کو اور پھر اوپر چڑھی ہوگی اور پھر واپس آئی ہوگی اور کتے کو پانی پلایا ہوگا اپنے جوتے سے اور پھر اس گیلے جوتے کو پہنا ہوگا، پھر اپنا کام کیا ہوگا. لوگوں کی رضا شامل نہیں تھی اس میں کہ میرے سامنے تو کیمراز ہیں یا مجھے تو لوگ دیکھ رہے ہیں یا مجھے 50,000 لائکس مل جائیں گے یا یہ کچھ بھی نہیں. خالصتاً لوجہ اللہ اس نے کام کیا. تو اس سنسیئرٹی کی وجہ سے اللہ رب العالمین خالصتاً لوجہ اللہ عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور بخش دیا. تو جو عمل اللہ کے لیے خالصتاً کیا جائے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اینڈ اپنی لائف میں نا کچھ اعمال ایسے لکھ لیں. چلیں آج میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں. You have to write some deeds جو کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ پتا ہو. اگر تو آپ میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی نہ پتا ہو یا آپ کی وائف کو بھی نہ پتا ہو. اگر تم میرڈ نہیں ہے تو پھر آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بھائی بہن کو نہ پتا ہو. چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ رمضان کے بعد بس روزے رکھنے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسا عمل ہو، کسی بیوہ کی کفالت ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی ایسا عمل ہو، کسی کو سپورٹ کرنا ہو، کسی کا خیال رکھنا ہو، کوئی بھی ایسا عمل جو کہ اللہ کے علاوہ آپ کو، بلکہ کوشش کریں ایک سے زیادہ ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل بہت پسند ہے. چاہے وہ چھوٹا ہی ہو لیکن کنسسٹنٹلی کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے نا تو عبداللہ بن عمر بن خطاب، بلکہ ابو بکر صدیق جب خلیفہ تھے تو عمر بن خطاب نوٹس کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق کہیں سے آتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کہاں جاتے ہیں. He found something fishy. تو وہ ابو بکر صدیق کو فالو کرنے شروع ہو گئے. تو وہ دیکھا کہ وہ کہیں جاتے ہیں پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر واپس مسجد کی طرف آتے ہیں. تو انہوں نے کہا شاید کوئی نیک عمل کرتے ہوں گے اور اچھا عمل کرتے ہوں گے. تو کچھ دن گزرے تو انہوں نے ایک بیوہ عورت کو دیکھا جو کہ اندھی تھی، اس سے کوئی اولاد تھی. تو عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسی کفالت کیا کروں. تو انہوں نے سوچا کہ آئندہ سے میں ایسی کفالت کروں گا. تو عمر بن خطاب نے اس بیوہ عورت کو فالو کیا اور اس کے گھر تک گئے اور ارادہ کیا کہ میں اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے اسے گھر جاؤں گا اور اسے گھر کے کام شام کر کے آؤں گا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی، اسے گھر گئے، دیکھا اسے گھر کے کام شام سارے ہوئے تھے. تو حیران ہو کہ یہ کون شخص کرتا ہے ایسے کام. ان کو لگا کہ شاید جس طرح میرے ذہن میں خیال آیا کسی اور نیک مسلمان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا اور وہ کر جاتا ہوگا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب فجر کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے جایا کروں گا. تو وہ اس ٹائم گئے، دیکھا گھر کا کام ہوا تھا، صفائی ہوئی ہے، کھانا پکا ہوا ہے، جھاڑو لگا ہوا ہے، بچوں نے کھانا کھایا ہوا ہے. کہتے ہیں میں سے بھی پہلے جاؤں گا، فجر کی اذان سے بھی پہلے جاؤں گا تہجد کے ٹائم پہ. وہ اگلے دن اس ٹائم پہ گئے، دیکھا گھر کا کام ہوا تھا. وہ حیران ہو گئے.
کہتے ہیں میں دیکھوں یہ شخص کون ہے جو رات کو اتنا لیٹ نکلتا ہے اور اس کا گھر کام کر کے اپنے گھر جاتا ہے، پھر اپنے گھر سے مسجد آتا ہے کہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے. کہتے ہیں میں نے جھاڑی کے پیچھے چھپ کے دیکھا تو ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، اللہ اکبر، وہ اس عورت کے گھر میں جاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، اس کو کھانا دیتے تھے، اسے کھانا پکاتے تھے، اس کے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے، پانی کے برتن بھرتے تھے، ہر کام کر کے اپنے گھر آتے تھے اور اپنے گھر سے پھر مسجد آتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ابو بکر کے گھر تو یہاں پہ ہے لیکن وہ وہاں سے کیوں آ رہے ہیں. اور عمر بن خطاب نے یہ دیکھ کے نا کہا لقد عتبت من بعدک یا ابو بکر، لقد عتبت من بعدک یا ابا بکر، کہ ابو بکر you have set a very high standard for the people coming after you، کہ آپ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان خلفاء کے لیے جو آپ کے بعد آئیں گے. you are setting a very high standard. اسلاف کیا کرتے تھے کہ جب وہ مسجد آتے تو اپنے آنکھوں کو ملتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ابھی نیند سے اٹھ کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ رات کو تہجد میں جاگا کرتے تھے اور آنکھوں کو صرف اس لیے ملتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہماری آنکھیں فریش ہیں یا ہم جیسے ابھی سو کے نہیں آ رہے اور ہم کافی دیر کے جاگے ہوئے ہیں. حضرت زین العابدین جو کہ اہل البیت میں سے تھے، وہ جب وفات ہوئی تو لوگوں نے جب جنازہ ان کا پڑھنے سے پہلے غسل ان کو دیا اور کفن اور دفن کا بندوبست کیا تو دیکھو ان کندھے پہ بہت زیادہ نشانات تھے. اور جب وہ وفات آ گئے تو کچھ دن گزرے تو 100 سے زیادہ گھر والے لوگ باہر نکل کے آ گئے اور کہا کہ جو شخص ہمیں رات کو راشن دیا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. اور زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور تھا اس معاشرے میں کہ وہ زیادہ خرچ نہیں کرتے اور ایک کنجوس ہیں والعیاذ باللہ، لیکن انہوں نے لوگوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ نہیں میں تو اتنے گھروں کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں تو رات کو صدقہ دیتا ہوں، میں رات کو لوگوں کو بتایا ہی نہیں اور لوگوں کو کہنے دیا جو کہتے ہو تم لوگ کہتے رہو، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جسٹیفائی نہیں کیا. تو پھر ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ کتنا زیادہ لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے. اور یہ سلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ صدقہ رات کو دیتے تھے. اور کس طرح دیتے تھے کہ رات کو نکلتے بس کسی اپنے منہ کو کور کرتے تھے اور کسی کو بھی پکڑا دیتے تھے تاکہ اس بندے کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دی ہے. وہ جو حدیث پہ آتا ہے نا، ایک شخص رات کو نکلا اور جب نکلا تو کسی کو صدقہ پکڑا دیا، اپنے منہ چھپا کے کسی کو بس رینڈملی پکڑا دیا. اگلے دن پتہ چلا کہ ایک شخص رات کو چور کو صدقہ دے آیا. تو وہ اگلے دن دوبارہ نکلے کہ ہائے میں نے چور کو صدقہ دے دیا تھا. دوبارہ نکلے تو ایک عورت کو پکڑا دیا مال. اور پھر اگلے دن مشہور ہوا تھا کہ ایک رات کو شخص نے ایک فحاش عورت کو اور ایک پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ دیا اور مال دے دیا. اگلے دن پھر نکلے تو ایک رینڈملی کسی بندے کو دیا، تو اگلے دن مشہور تھا کہ ایک چور کو جو ہے نا وہ صدقہ دے دیا. تو اس کو بتایا گیا خواب میں کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا، چاہے تم نے غلط انسان کو دے دیا، چاہے وہ حقدار نہیں تھا صدقے کا، لیکن پھر بھی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھی. تو یہ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو چھپ کے نکلا کرتے تھے اور صدقہ دیا کرتے تھے. Now I want to tell you a formula and a methodology to wake up for tahajjud انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے،